أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وشفيع الأمة والملقب بياسين وطه والمعلم بالكتاب والحكمة والمدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کی مرحوم و مغفور سید محمد مہدی عرف بکو ابن محمد تقی زیدی کی روح کو ایصال فرما. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا الكريم. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، ارباب اعزاء، آپ جانتے ہیں یہ مجلس کس لیے برپا کی گئی ہے. یہ ایک بندے مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، جس میں یقیناً یہ وہ مہینہ کہ جو مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ مغفرت، دعا اور مناجات کا مہینہ، یقیناً اس میں مرحومین کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کا یقیناً ثواب دوسرے دنوں، دوسرے مہینوں اور دوسری راتوں سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ صرف اس مہینے کی عظمت اور برکت کے پیش نظر. اور یقیناً اس مہینے میں موت کا آنا اور اس مہینے میں ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس سید الشہداء کا برپا ہونا، آیات الہی کی تلاوت کرنا، اس کا مطلب ہے یقیناً پروردگار کا بھی ایک لطف ہے. اس لیے کہ دیکھیے موت تو سب کو آئے گی،
اور کچھ دن وہ ہیں جو یقیناً اس میں موت آئے تو یقیناً موت کے لیے، اس مردے کے لیے، جانے والے کے لیے، مرنے والے کے لیے وہ دن بے حد اہم ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ شب جمعہ اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اگر کسی کو موت آئے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پروردگار کا لطف ہے، اور بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ میں خود جس وقت جامع امامیہ تنظیم المکاتب میں زیر تعلیم تھا، اس وقت جامعۃ الزہرا کی جب عمارت کھڑی ہو رہی تھی، یہی مہندس، یہی انجینئر تھے، انہی کی دیکھ بھال میں وہ مدرسہ تعمیر ہوا ہے۔ بے حد بے لوث خدمت کرتے تھے، دلسوز تھے، اور بے حد قوم اور ملت کے لیے ہمدرد تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ میں نے چند برس خود ان کو دیکھا، اور اس کے بعد جو حضرات ان سے واقف ہیں کہ جو یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ہر امر خیر میں حصہ لینے میں پیش قدم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے تقریباً 3 یا 4 سال ان کو دیکھا ہے، اور اس میں دیکھا واقعاً نماز کے پابند، احکام شرعی کے پابند، اور ساتھ ساتھ دینی ادارے اور دینی امور میں بڑھ بڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں شاید پروردگار نے اس بندے کو اس لیے بلا لیا کہ تو خدمت کرتا رہا، ایسے مہینے میں تجھے بلاؤں گا کہ اگر تیری خدمتوں کو یاد کر کے کوئی ایک آیت بھی پڑھے گا تو تجھے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور اسی لیے یہ مہینہ ہے، اور آپ دیکھیے واقعاً شاید ان کی وہ خدمات تھی جو میں جانتا ہوں۔ ظاہراً اس موضع میں جو یہ مجلس عزا برپا ہوئی ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے ان سے، نہ ہی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہی کوئی اعزا اور اقربا میں ہے، لیکن وہی بے لوث خدمت، جو دینی خدمت اور اخلاص کے ساتھ جو خدمت کر رہے تھے، اسی وہی اخلاص ہے جو آج اس موضع میں ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ وافیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور ایسا ملک ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ دنیاوی ملک جو آپ تصور کرتے ہیں، یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ ایران اور یہ عراق اور یہ دیگر جو ہے وہ ملک جو پائے جاتے ہیں، ان سب کی حدیں معین ہیں، سرحدیں معین ہیں۔ یہاں سے یہاں تک ہندوستان ہے، اس شرق اور غرب کے درمیان پاکستان ہے، یہ سب محدود ہے، لیکن پروردگار کا جو ملک ہے وہ ایسا ہے جو لامحدود ہے۔ امیر کائنات نے دعائے کمیل میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، لا فرار من حکومتی، اے پروردگار تو وہ معبود برحق ہے کہ تیری حکومت سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی ایسا جیالہ نہیں ہے، کوئی ایسا مرد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہندوستان کے رئیس جمہور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیں ہمیں نہیں چاہیے ہندوستان، ہم جاتے ہیں کسی اور جگہ، یا پاکستان کا کوئی شخص یہ کہہ دے ہم پاکستان نہیں رہنا چاہتے، ایران چلے جائیں گے۔ کہہ تو سکتے ہو، اپنے رئیس جمہور سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حدیں معین ہے۔ ہمت ہو تو اس بارگاہ میں ایسا کہو، جاؤ گے کہاں؟ جہاں جاؤ گے سب اسی کا ہے۔ اما وہ جو ماں کے شکم میں رہے، بچے کو وہ غذا دے، تو بھلا انسان اندازہ کرے کہ اس کی حکومت کہاں تک ہے۔ قسم بخدا حکومت الہی کی حدوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کیا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیے میں ذرا سا ایک بار یہاں رکنا چاہتا ہوں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سوچتے ہیں قدرت، ہمارے ہاں جو قدرت کا تصور ہے وہ نرالا ہے۔ ہمارے ہاں قدرت کا تصور یہ ہے کہ قدرت مند اسے کہتے ہیں جس کے لاٹھی زیادہ ہو، طاقتور وہ ہے کہ جس کے بازو زیادہ ہو،
وہ زیادہ قوی اور طاقتور ہے کہ جس کے پیسے زیادہ ہو. ذرا کم از کم ہوش کے ناخون لے لو. یاد رکھو وہ نمرود، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، اما وہ قارون کہ جس کے گدھوں پر جو اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں، ان چابیوں کا اتنا وزن تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک ہلکا سا بخار آیا، ایک مچھر نے کام کیا، پوری طاقت کا نشہ ہرن ہو گیا. یہی کیا یاد یاد کے پروردگار نے. یہ جو بڑے ترم خواہ بنے تھے، یہ جو بڑے جو سپر پاور بنے تھے، کہتے تھے میڈیسن ہمارے پاس ہے، میڈیکل ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر ہمارے پاس ہے، میڈیکل ہم جیسا چاہیں جس کا علاج کر لیں. ایک ہلکے سے نزلے اور زکام نے پوری عالم انسانیت کو متوجہ کر دیا کہ خبردار یہ خناس نہ آنے پائے. جو ہم چاہے کر لیں، یاد رکھ لو جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اسی لیے کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اچھا، اتنی قدرت کے بعد جو مجھے موضوع سے مرتبط دو باتیں ذکر کرنا ہے اور منزل کو تمام کر دینا. وقت زیادہ ہو گیا ہے، یقیناً وقت آپ روزے سے ہیں اور یہ سخت ہے اور گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بندہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا دو چار جملے اور کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا اعلان ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. میں بار بار کٹگر کمال کے مومنین کے سامنے اس آیہ کریمہ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو موت سے غافل ہیں یہ سمجھ لیں کہ موت حیات سے پہلی مخلوق ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، یہ وہ پروردگار ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، وَالْحَيَاةَ، اور زندگی کو پیدا کیا ہے. پتا چلا خالق موت بھی وہی ہے، خالق حیات بھی وہی ہے. پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. آج جس سے کہیے میاں موت کی تمنا کیجئے، کہتے ہم جائیے ابھی عمر ہی کیا ہے کہ موت کی تمنا کریں. اور اگر کسی بھولے سے کسی بوڑھے سے کہہ دیا، آج کے دور میں بالخصوص آج کے دور میں اگر کسی تھوڑا سا سن رسیدہ افراد سے کہہ دیا، وہ جو بہت قوی تھے، لہیم اور شہیم ہیں، بہت زیادہ کھائے پیے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیا کہ ہم موت کی تمنا کریں، کہہ لگا ہم جائیے ابھی سے ہم موت کی کیا تمنا کریں. ہمارا مجمع یہ سمجھتا ہے کہ جب پیر قبر میں لٹکنے لگے تب موت کی تمنا کریں. امیر کائنات فرماتے ہیں اکثروا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. میں نے اس دن شاید یہ حدیث نہیں پڑھی، آج پڑھ دے رہا ہوں. جو بھی 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے، لیکن وہی ہے یہ اتنا سخت لفظ ہے کہ اس کو کوئی جلدی یاد واد کرنے والا نہیں ہے. میں ایک زمانے میں یاد آ گئی یہ بات، ہمارے استاد نے کہیں مجلس پڑھنے کے لیے بھیجا، ایک نواب صاحب تھے بمبئی میں، وہ لکھنؤ میں. اب جب ہم مجلس پڑھنے وہاں گئے تو استاد نے ہمارے کہا دیکھو یاد رکھنا یہ مصائب میں زیادہ روتے نہیں ہیں، یہ کتنا بھی آپ مصائب پڑھ لیجئے یہ روتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل بڑا سخت ہے. میں نے کسی بزرگ سے ایک جملہ سنا تھا کہ شاید وہاں شمر ملون کی ہڈی گڑی ہے لوگ نہیں روتے ہیں، لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا یاد رکھ لو، صرف موت کہہ دو گے تو وہ رونے لگیں گے. اور مجھے آج بھی اچھی طریقے سے یاد ہے، میں مصائب پڑھ رہا تھا، نہیں گریا کر رہے تھے، جب اس لفظ کو میں نے ذکر کیا اور شد و مد سے ذکر کیا تو ایسا رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ملک الموت بغل میں بیٹھے ہیں کہ نہیں رو گے تو مار ڈالیں گے. اور ایسا گریا میں نے واقعا نہیں دیکھا. تو یاد رکھ لیجئے ڈریے نہیں، یہ لفظ ڈرانے والا نہیں ہے. الموت و قنطرہ، موت ایک پل ہے، اما یہ تمہارے لیے زندان ہے. یہ دنیا یہاں سے تمہیں لے جائیں گے عالم آخرت کی طرف، اور وہاں جاؤ گے تو اچھا وہاں جانا تو سب کو ہے، وہاں ہوگا کیا؟ قرآن نے بڑھ کے آواز دی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
آ گئی ہے بس ایصال ثواب کی آخری بات، اور مصائب سے تصدیق ہونا چاہتا ہوں، کس لیے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ اچھا امتحان کس کا لیا جائے گا؟ امتحان احسن عمل کا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی ہے، دیکھیے ایک مرنے کے بعد پرچہ ہے، وہ کلی پرچہ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے سوالات اس میں نہیں ہیں، میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، پھر موضوع سے مرتبط ہونے کے لیے دہرانا چاہتا ہوں۔ امتحان لیا جائے گا کس کا؟ من ربک، من امامک، من نبیک، من کتابک، من دینک، من قبلتک، یہ تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا پھر میں دہرا دوں اس بات کو، یہ نہ سوچئے گا کہ عربی سیکھنا ضروری ہے، جیسا عمل ہوگا آٹومیٹک وہاں زبان آپ کی عربی ہو جائے گی۔ یہاں مکاری کیجئے گا تو وہاں ایک لفظ بھی عربی کی بول نہ پائیے گا، یہاں سیاست عموی اگر کیجئے گا تو ایک لفظ بھی جو ہے زبان پر عربی کا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی وہ زبان ہے جو زہرہ مردیہ کے گھر میں بولی جاتی تھی، یہ وہ زبان جو قرآنی زبان ہے، وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بولی جاتی تھی۔ اور یاد رکھ لیجئے میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ عربی زبان، یہ قرآن جو ہے یہ ہے کیا؟ مشیت پروردگار نے جب الفاظ کا لباس پہنا تو اسے قرآن کہا گیا، یہی مشیت پروردگار جب پیکری شکل میں ڈھل کے آئے تو انہیں اہل بیت کہا گیا۔ تو زبان دونوں کی ایک ہے، تو دونوں کی زبان جب ایک ہے، اور یہ زبان یہاں اردو بول لو، یہاں ہندی بول لو، یہاں فارسی بول لو، یہاں کوئی بھی محلی عربی بول لو، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، قبر میں جاؤ گے وہ زبان بولی جائے گی جو زہرا کے گھرانے کی زبان ہے۔ لہذا ان کے دل کی محبت، اپنے دل میں ان کی محبت بسائے رہو، تب جا کے یہ زبان وہاں بولی جائے گی، تب یہ زبان بول سکیں گے۔ اچھا یہ سوال کیا ہے؟ بڑا چھوٹا چھوٹا سوال۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سوال فروعات کے بارے میں، تو سوال کیا جائے گا عن المیت، اس مردے سے، فی قبر ہی، قبر میں کیا کیا ہے؟ 5 سوال ہیں، میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ تو موٹے موٹے سوال، لیکن جب وہاں جائیے گا آخری بات ایصال ثواب کے لیے، لیکن جب پہنچیے گا الی یوم یبعثون، کہاں؟ روز حشر۔ اچھا آپ جب روز حشر پہنچے تو سب سے پہلے نام اعمال، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، صراحتاً اس میں ہے کہ نام اعمال جو دیا جائے گا تو یا تو ایک کو دائنے، بعض لوگوں کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو دائنے ہاتھ میں ملے گا یا یقیناً خوشی کی بات ہے، لیکن جو بائیں ہاتھ والے ہیں بیچارے وہ یہ کہیں گے کہ کاش یہ نام اعمال نہ ملا ہو۔ نہیں وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ تو ایسا نام اعمال ہے، نہ اس میں چھوٹی باتیں چھوٹی ہیں نہ بڑی باتیں چھوٹی ہیں، چھوٹی اور بڑی باتیں سب کے سب درج ہیں۔ اچھا اب وہ بیچارہ نام اعمال لیے رہے گا۔ اچھا یہ اتنے جہالے، ظاہر سی بات ہے جو یہاں جھوٹ بولتا وہاں بھی ہے، جو یہاں مکاری ہے وہاں بھی ہے، وہاں بہرحال ہم نے تو یہ کیا نہیں ہے، ہم نے تو ایسا کیا نہیں ہے، اتنے گناہ، ہم تو شیعہ سماج میں رہ رہے تھے، ہم تو فلاں مومنین کے درمیان رہ رہے تھے، نماز ہم پڑھتے تھے، روزہ ہم رکھتے تھے، حج ہم کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال ہم رکھتے تھے، یہ سب ہم کرتے تھے۔ آواز آئے گی ٹھیک ہے تم کرتے تھے، یہ جو دیا گیا ہے اس کو دیکھو ایک مرتبہ، دیکھنے کے بعد بھی اتنے اکڑوخہ تھے، سوچے جیسے یہاں ہوتا ہے، یہاں کی برادری میں کیے کچھ رہو لکھاتے کچھ ہیں۔ یہاں کی برادری کی کیفیت یہ ہے، اگر کچھ ہو جائے اور ماشاءاللہ ایسے ایسے گواہ مل جاتے ہیں جو وہیں کھڑے دیکھے رہتے کچھ نہیں ہوا، یہ اتنے منحوس و مردود و مغرور ہیں، ان کو بارگاہ الہی میں پتہ چلے گا، اس لیے وہاں آنا پائی پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک آنے کا حساب۔ اچھا یہ سوچ رہے تھے یہاں ہے، یہاں جائیں گے وہ دیوان، اس کے سامنے گواہی دے کے چلے آئیں گے، مومنین کے درمیان آئیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے، واہ کر لیں گے، مولانا پڑھیں گے، کیا جاتا ہے، یہ ایسا چکنا جھڑا ہے جتنا پانی ڈالتے جاؤ اتنا ہی
یہ ایسے ایسے مزاج کے لوگ. لیکن ایک بات ذہن میں دوستو رکھ لیجئے, وہاں آئیے گا, وہاں یہ حرکت کیجئے گا تو سب سے پہلے گواہ کا نام ہے پروردگار. سن لیجئے, ان اللہ علی کل شیء شہید. سب سے پہلا گواہ ہے پروردگار. دوسرا گواہ کیا ہے؟ دوسرا گواہ ہمارے اوراد کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن مجید کی آیت ہے. حکم ہوگا پروردگار کو, لے آؤ میرے حبیب کو ان لوگوں پر گواہ بنا کے. دو. تیسرے والمؤمنون. مومنون سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومنون سے مراد اہل بیت اطہار ہے. جو بھی امام ہے وہ اپنے دور کے اور مومنین کے اعمال کے گواہ ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے, اسی لیے روایت میں ہے ہر شب جمعہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال آقا حجت ابن الحسن کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اور جب نام نہیں اتنی جو ہے کیا نام ہے سستی سلوات نہ بھیجیے, بولیں جیسے اعمال ہوتے ویسے خوش ہوتے, دعا دیتے. لہذا یاد رکھیے یہ تین گواہ. چوتھا وہ گواہ کہ رامن کاتبین, یہ جو ہے لکھنے والے یہ گواہی دیں. اچھا یہاں یہ وہ انسان جو یہاں ایسی حرکتیں کرتا ہے وہاں بھی یہی کہے گا اے پروردگارا یہ تو سب تیرے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو سب تیرے ہیں, ان کو گواہی میں تو پیش کر رہا ہے. آواز آئے گی خبردار مان لیتا ہوں یہ میرے ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ یوم تشہد السنتہم وارجلہم وایدیہم. خبردار یاد رکھ لو وہ دن ایسا ہوگا تمہاری زبانیں تمہارے خلاف بولیں گی, تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے, تمہارا قدم تمہارے خلاف بولے گا. اور یہ وہاں پہ بھی اتنا کڑا ان سے کہے گا ان آزا جوارے سے, اما تم یہاں ہمارے خلاف گواہی دے رہے. اللہ اکبر. عقل دیکھیے انسان کی. یہاں ہمارے خلاف تم گواہی دو گے, وہ آزا کہیں گے وہ جس کو نطق دے دے, وہ قوت گویائی جس کو دے دے, اس نے حکم دیا ہے ہم گواہی دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کتنے گواہ؟ تین وہ گواہ, ادھر آدھا و جوارے. چوتھا گواہ زمین ہے. یومئذ تحدث اخبارہا. یاد رکھ لو وہ دن یہ زمین پر جو چلتے ہو, جس جگہ تک گئے ہو غلط بات کے لیے, جس جگہ تک گئے ہو وہ زمین گواہی دے گی یہ آیا تھا کم وقت ناجائز کام کے لیے, یہ آیا تھا بیہودہ امر الہی کے عصیان کے لیے, یہ زمین گواہی دے گی. اسی لیے کہا جاتا مستحب نمازیں الگ الگ جگہوں پر پڑھو تاکہ زمین گواہی دے. مستحب نماز کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے. یہ تحدث و اخبار یہ ایک گواہ. میں مختصر کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک اور گواہ ہے اسی کا منزل تمام ہے. وہ کون ہے؟ یہ شب و روز ہے, یہ دن اور یہ رات ہے. یہ گواہی دیتی ہے. دن یہی کہتا ہے ہاں یاد رکھ لو جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو, آؤ گے وہاں بتائیں گے کیا کیا کیے ہو. دن کے اجالے میں لوگ کم کرتے ہیں, اللہ نے رات کو بھی گواہ بنا دیا کہ شب کے سناٹے میں جتنی بھی ریاکاری مکاری اور یاری و دسیسہ کاری کرتے ہو خبردار یہ نہ بھول جانا کہ شب کے پردے انہیں محفوظ کر دیں گے. یہ خود گواہی دیں گے, یہ خود گواہی دیں گے. یہ وہ گواہ ہیں. ڈرو میرے دوستو اس ماہ مبارک میں. یاد رکھ لو جب پروردگار ایسے گواہوں کو وہاں پیش کرے گا, یاد رکھ لو یہاں کے گواہوں پر بھروسہ نہ کرنا. یہاں کے گواہ وہ ہیں جو جھوٹ بول سکتے ہیں, مکاری کر سکتے ہیں, عیاری کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ کا غلبہ ہے. لیکن وہ جسے گواہ بنائے گا وہاں نہ خطا کا تصور ہے نہ غلطی کا امکان ہے. وہ جو کچھ کہیں گے اس لیے کہ وہاں پوری ویڈیو چلے.
یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایک دم صاف 2 2 4 کی طریقے سے. میں نے منزل تمام کر دی, وقت زیادہ ہو گیا, مجھے معاف کیجئے گا, اس لیے کہ آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے اس دن کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا. ایسا نہ ہو اذا جاء احدهم الموت, جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی, اے پروردگارہ مجھے پھر پلٹا دے. کس لیے پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ تھوڑا بہت کچھ عمل صالح کر لیں کہ جو چھوڑ چکے ہیں, جو انجام نہیں دیے ہیں اس کو کچھ انجام دے لیں. آواز آتی ہے کہ نہیں یہ تم ایسے ہی لقلقہ زبانی ہے, کہتے ہو بس, جاؤ گے تو پھر فرعونی انداز اپناؤ گے, جاؤ گے تو پھر شدادی طریقہ اپناؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہے. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. میں نے منزل تمام کر دی چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی. یاد رکھ لیجئے, ڈریے جو بھی کیجئے گا, یہ نہ سوچئے گا کہ شب کا سناٹا ہے, یہ نہ سوچئے گا دولت کا پردہ ہے, یہ نہ سوچئے گا طاقت اور قوت کا جو ہے وہ پردہ لگا ہوا ہے. کوئی ہمیں یہاں نہیں کہے گا, اما یہاں نہیں کہے گا, وہاں نہیں چھوڑے جاؤ گے. یہاں بچ جاؤ ٹھیک ہے, یہاں خاندان بچا لے, یہاں قبیلہ بچا لے, یہاں گاؤں والے بچا لے. اور یاد رکھ لیجئے جو ایسے گواہ ہو کہ جو جھوٹے ہو, ان کے نہ پیچھے نماز صحیح ہے, نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے. یہ قول زور ہے جو قرآن مجید میں جھوٹے گواہوں کے سلسلے میں واقع ہے. یاد رکھ لیجئے اشہاد بڑی سخت منزل ہے. جھوٹی گواہی سے پرہیز کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عمل زشت ہے جس کی بنا پر پورے اعمال صالحہ حبط ہو جاتے ہیں, ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے عمل خیر سب برباد ہو جائیں گے. لذا یاد رکھ لیجئے اس دن سے خوف کھائیے, ڈریے اس دن سے کہ جو دن وہ ہے کہ جہاں صرف پروردگار کی حکومت ہوگی, جہاں میزان اگر ہوگا تو امیر کائنات ہوگی. یاد رکھ لیجئے مولا کائنات ہے میزان. اسی لیے ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال, مولا کائنات کو جو سلام کیا جاتا ہے تو میزان اعمال کے نام سے ان کو یاد کر کے سلام کیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر میزان اعمال اور صراط کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یاد رکھ لیجئے ڈریے اس روز سے کہ جس دن نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ دوست ساتھی کے کام آئے گا, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. جس کے جو کچھ کام آئے گا عمل صالح کام آئے گا, اہل بیت اطہار کی مودت کام آئے گی. لذا یاد رکھ لیجئے, یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے. یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم سب کو کسی نہ کسی ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اور اتنا جب یقین ہو انسان کو کہ سب کو یہاں سے جانا ہے, کچھ تو فکر کرنا چاہیے, کچھ تو تدبر کرنا چاہیے, کچھ تو انسانیت کی بو آنا چاہیے, کچھ تو شرافت کی بو آنا چاہیے, کچھ تو آدمیت اور انسانیت اور شرافت کا پاس و خیال رکھنا چاہیے. ایک دم ہی مر گیا ہو ضمیر تو یاد رکھ لیجئے ایسے انسان کا تصور شیعی سماج میں محال ہے. واقعاً ایسے شخص کو شیعہ کہا جائے, ایسے شخص کو محب اہل بیت کہا جائے, ایسے شخص کو عزاداران سید الشہداء میں شمار کیا جائے. یاد رکھ لیجئے سرکار سید الشہداء صرف رونے والے کو اپنا عزادار نہیں کہتے ہیں, صرف تبرک کھانے والے کو اپنا عزادار نہیں کہتے ہیں, صرف مجلس پڑھنے والے کو اپنا عزادار نہیں کہتے ہیں, صرف مجلس سننے والے کو اپنا عزادار نہیں کہتے. اما عزادار وہ ہے جو اپنے کو ان کی سیرت میں ڈھال لے. اسی لیے روز حشر یاد رکھ لیجئے گا. میں مصائب بھی وہیں پر تمام کر دینا چاہتا ہوں. جب ہوگا روز حشر سب تیز دھوپ میں اپنے اعمال اور اپنے رفتار و کردار کے سائے میں آہ فغا کر رہے ہوں گے. ایک آواز آئے گی غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو بند کرو. متوجہ ہو گئے؟ وہ روز حشر آواز دی جائے گی تم لوگ اپنی آنکھوں کو جھکا لو.
سب کی آنکھیں جھک جائیں گی. سنو گے میرے دوستو، وہ آنے والی کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ جو آ کے عرش الہی پکڑ کے فریاد کریں گی، اے میرے بارے اللہ، میرے بچوں پر بڑا ظلم کیا گیا، اے میرے معبود برحق، میری آل اور اولاد کو بے حد ستایا گیا. ایک مرتبہ آواز آئے گی، اے بی بی آپ کیا لے کے آئی ہیں؟ سنیں گے میرے دوستو. ہاں مختلف روایتیں، میں ایک رخ صرف بیان کروں گا. میں نے مقتل میں دیکھا ہے، روایت تاریخی جملات ہیں. شہزادی کہیں گی، ہاں میرے پاس حسین کا خون بھرا کرتا ہے، عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو ہے. ابھی ایک ایسے مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس برپا کی گئی تھی جو بے حد مومن تھے، دیدار ہے، متدین ہے. اللہ اکبر. پورا عالم محشر آہو بکا کرنے لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا رو رہی ہے، زہرا گریہ کر رہی ہے، ملائکہ رو رہے ہیں، انبیاء رو رہے ہیں، اوصیاء رو رہے ہیں. زہرا ہے جو اپنے لال حسین کے مصائب روز حشر پڑھ رہی ہے. اے پروردگارا، میرے لال کو ایسے ذبح کیا گیا، میرے بچے کو ایسے ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. ان آنسوؤں کی قدر اور قیمت سمجھیے، یاد رکھ لیجئے. آج ہمارا وطیرہ یہی ہے، جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اپنے کو یاد نہیں کرتے، ہم حسین کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. یہی تو راز ہے کہ جس بار رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے سامنے کربلا کے مناظر کو بیان کیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا کیا اس وقت میں نہ رہوں گی، علی نہ ہوں گے؟ آبادی ہے میری لاڈلی، نہ میں رہوں گا نہ علی رہیں گے نہ تم رہو گی. اے میرے بابا، میرے بچے پر روئے گا کون؟ آبادی ہے زہرائے مرضیہ. ایک قوم ہوگی جو جوان جوان پر روئیں گے، بچے بچے پر روئیں گے، بوڑھے بوڑھے پر روئیں گے. اے رونے والوں، حسین پر رو. ایک عظیم عبادت ہے اس ماہ مبارک میں. دو جملے اور منزل تمام ہے، یاد رکھ لو. جب میرا آقا حسین عرض کربلا پر زمین سے گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک آواز تھی، وہ دکھیاری ماں کی آواز تھی جو عرض کربلا میں آواز دے رہی تھی، اے ذوالفقار میں تجھ سے حسین کو لوں گی، اے عرض نینوا میں تجھ سے حسین کو لوں گی، اے عرض کربلا میں تجھ سے حسین کو لوں گی. ہائے زہرا کی آواز تو تھی، لیکن ایک بہن تھی کہ جو ٹہل رہی تھی، ماں جایا نظر نہیں آ رہا تھا. ارے جیسے ہی دلے میں پہنچی ایک مرتبہ آواز دی، کیا نہیں ہوگا تھا، اے بہن زینب خیمے میں چلی جا. جیسے ہی زینب خیمے میں پہنچی قیامت کا منظر سامنے آ گیا. اے میرے لال کیا قیامت ہے، اے بڈھی اماں. ارے خیمے کا پردہ، ارے جو خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پر آقا کو سو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بھوکی اماں، ہم یتیم ہو گئے، ہم بن ماں کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما علی بحق الرابیہ و بالہ و بنی و بحق الائمۃ الملد الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. اے میرے رحم و کریم پروردگار، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے رحم و کریم پروردگار، جس غرض کے لیے مجلس برپا کی گئی، میرے رحم و کریم پروردگار مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا برپا کی گئی ہے. مرحوم و مغفور کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. سبھی مرحوم مومنین اور مومنات جو بھی دنیا سے کوچ کر گئے، سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. سب کو جوار امیر المومنین میں جگہ عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من عوانه وأنصاره اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید محمد مہدی عرف بٹکو ابن محمد تقی زیدی کی